وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں بعض نعمتیں ایسی ہے کہ ایک شخص تو اسے نعمت مانتا ہے، لیکن اسی نعمت کے بارے میں کسی دوسرے شخص کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ نعمت اسے بوجھ معلوم ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے لیے وہ تکلیف کا سبب ہوتی ہے. مثلا ایک غریب شخص جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، تو اب اس شخص کے لیے مال و دولت کا ہونا یہ ایک نعمت ہے، لیکن وہی نعمت مالدار کے لیے کبھی بوجھ بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دینی دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو ان کے حقوق ادا کریں تو وہ نعمتیں ہمیشہ نعمتیں ہی رہیں گی، اور کبھی وہ تکلیف کا اور پریشانی کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ کبھی بوجھ نہیں ہوگی. اگر ہم ان نعمتوں کی حقوق تلفی کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ نعمتیں باعث تکلیف بن جاتی ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے. بہت سارے اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے نعمتوں سے محروم رکھا ہے. وہ اولاد کے حصول کے لیے اور اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں بہت سارے اللہ کے وہ بندے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولادیں دی اور کثرت کے ساتھ اولاد ہیں، لیکن وہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کی غلط رویہ، غلط راستہ اختیار کر لینے کی وجہ سے پریشان رہے. یہ اسی وجہ سے کہ ان اولاد کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، والدین نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، جس کی بنیاد پر وہ نعمت زحمت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس انسان کی نسل چلے اور وہ اولاد اپنے والدین کا سہارا بنے
تو سہارا بننے کے بجائے وہ ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور اگر دنیا میں اگر وہ باعث عذاب نہ بنے تو بسا اوقات وہ آخرت میں عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ وجہ یہی کہ والدین نے اپنی اولاد کے جو حقوق ادا کرنے تھے وہ ادا نہیں کیے۔ میں آج اولاد کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرنے والا، بلکہ اولاد کے حقوق میں ایک اہم ترین حق وہ ہے اولاد کی دینی تربیت کرنا۔ آج اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا جز تلاوت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اب وہ جہنم کیسی ہوگی اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی، لیکن ایک مسلمان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ کہہ دے کہ جہنم سے بچاؤ تو بس ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اہل ایمان سے خطاب کیا کہ قوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا وہ اہلیکم۔ تو اس سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے کی محنت کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت تک پہنچے، اور اس سلسلے میں غور کرنی چاہیے کہ جس راستے کو وہ اپنا رہا ہے کہیں وہ جنت کے بجائے جہنم تک تو نہیں لے جا رہا۔ اور اس سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کی فکر کرتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جنت بنانے کی وہ محنت میں لگا ہے، تو اس کے ساتھ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرے۔ خود اپنے لیے تو بہت محنت کر رہا ہے، بہت جد و جہد کر رہا ہے اور پوری اپنی عمر اسی کام میں لگا رہا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال سے صرف نظر کر رہا ہے اور ان سے غفلت برت رہا ہے، تو یہ اس سلسلے میں کوتاہی کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ کسی قبیلے کا سردار ہے تو اس کو اپنے قبیلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی ملک کا سربراہ ہے تو اس کو اپنے ملک کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے، ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ یہاں اس آیت سے جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے لیے یہ فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس راستے پر ڈالیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور آج ہم تقریباً اس سے غفلت برتتے ہیں، اور اسی کا نام ہے اولاد کی دینی تربیت کرنا۔ تربیت جسمانی بھی ہوتی ہے اور تربیت روحانی بھی ہوتی ہے۔ یہاں ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلائیں اور عمدہ سے عمدہ لباس پہنائیں، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے،
اگر خدا نخواستہ ہماری اولاد بیمار ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ علاج کرانے کو تیار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جتنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے ہم اس مال کے خرچ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات ہے، میں اس کو منع نہیں کروں، یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین غذا مہیا کریں، بہترین لباس مہیا کرائیں، ضرورت پڑنے پر عمدہ علاج کرائیں، ان کو جتنی سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دیں، اس کا انکار نہیں۔ لیکن جس طرح سے ہم نے اس جانب توجہ کی ہے تو دوسری جانب بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے بچے کو بھوک لگنے پر کھانے کی ضرورت ہے اور پیاس لگنے پر پانی کی ضرورت ہے اور اس کو دوسروں کی نظر سے بچانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دین کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ دین حاصل نہیں کرے گا تو وہ جہنم کی غذا بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر کریں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک سب سے اہم اور سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، اب تک اولاد نہیں دی، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اب ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے، اور پھر جتنی اولاد بڑھتی چلی جائے تو اتنا ہی ہماری ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کی تربیت کو اور اولاد کی دینی فکر کو انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی فکر قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑے عجیب انداز میں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا آپ اس وقت حاضر تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی۔ میں اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر میں جانا نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کیوں نازل کی، کب نازل کی، اور اس کے شان نزول کا کیا واقعہ ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کریمہ بہت واضح ہے، میں بس اس آیت کریمہ سے یہ سبق لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک جانب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی نبی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو عام انسانوں کی طرح سے فوری طور پر روح قبض نہیں کر لی جاتی، بلکہ ان نبیوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی جانب سے جب اجازت ملتی ہے تو ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ ملک الموت کو واپس کر دے کہ ابھی چلے جاؤ تھوڑا سا جی لینے دو، بلکہ ہر نبی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہر وقت راضی ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان سے یہ سوال کیا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے بڑا بہترین جواب دیا اور تفصیلی جواب دیا، میں مختصر سے ان کا جواب نقل کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو معبود ہے یعنی ایک اللہ، ہم انہی کی عبادت کریں۔ یہ موقع غور کرنے کا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہو اور اس کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، تو ایسے نازک وقت میں وہ آدمی کیا فکر کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو اب وہ یہ فکر کرتا ہے کہ اولاد کو بلا کر
اپنے مال و دولت کے بارے میں بتلاتا ہے کہ دیکھو بھول مت جانا، غفلت میں مت رہ جانا، میری فلاں جگہ پراپرٹی ہے اور فلاں جگہ میں نے کچھ پیسہ چھپایا ہے، کسی کو قرض دیا ہے، وہ سب وصول کرنا ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کا مالی نقصان نہ ہو جائے، اور اگر اسے اندیشہ ہوگا اپنی اولاد کے بارے میں تو وہ ان کو وصیت کرے گا کہ آپس میں جھگڑنا مت اور میری پراپرٹی کو انصاف سے تقسیم کر دینا۔ اس سے زیادہ کا وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن ایک نبی کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آیا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد کہیں میری اولاد میرے راستے سے نہ ہٹ جائے۔ ہمیں یہ آیت کریمہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح سے ایک نبی کو اس کے موت کے وقت یہ فکر ستاتی ہے کہ میری اولاد میرے راستے سے، دین سے نہ ہٹ جائے، ہمیں ویسی ہی فکر پوری زندگی کرنی ہے، ویسی ہی فکر پوری زندگی کرنی ہے۔ اور ہم یہ سمجھیں، اور ظاہری بات ہے کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے اور کون بتا سکتا ہے کہ کس کی موت کب آ سکتی ہے؟ ہر وقت جو ہے وہ موت آ سکتی ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو اب ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر کرنی ہے کہ میری اولاد دین پر جمی رہے اور کوئی کام ایسا نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کیسے کریں؟ جب یہ سوال ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد کی دینی تربیت کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اچھا سا مدرسہ تلاش کیا جائے اور اس میں بچے کا داخلہ کروا دیا جائے، اور جہاں داخلہ ہو گیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب سب کچھ جو ہے وہ مدرسے والے دیکھ لیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس طرح سے داخلہ کروا کر کہ ہم نے اب اس بچے کی پوری دینی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح سے اچھا مدرسہ تلاش کر کے بچے کا داخلہ کروانا غلط نہیں، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس اتنا کرنے سے ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخلہ دلوائیں گے کب؟ جبکہ وہ 5 سال کا ہو جائے گا تب، لیکن 5 سال تک کیا اس کے اوپر کوئی حق نہیں؟ 5 سال تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے گھر میں رہے گا، تو کیا اس سلسلے میں کچھ نہیں کرے گا؟ جبکہ یہی عمر اس کی سیکھنے کی ہوتی ہے، یہی عمر میں وہ بولنا بھی سیکھتا ہے، چلنا بھی سیکھتا ہے، اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں جو کچھ بھرنا ہے وہ اسی زمانے میں بھرتا ہے، اور جب اس قابل ہو جاتا ہے تبھی ہم مدرسے میں اس کا داخلہ کرواتے ہیں۔ ہم فکر کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے میں پیشاب کر کے نہ آ جائے، تو اتنا بڑا ہو گیا اس کے بعد تو ہم نے مدرسے میں داخل کیا ہے، معلوم ہوا کہ تربیت جو ہے وہ اس سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ مدرسے والے تربیت بعد میں کریں گے، اس سے پہلے تربیت ہمیں کرنی ہے، تو اب کیسے کریں؟ یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں، میں کچھ پوائنٹ آپ کو شمار کرواتا ہوں، اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنی اولاد پر نافذ کریں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور صحیح عقائد کی تعلیم بچپن ہی سے دیں۔ اب یہ ظاہر میں تو آپ کو بہت بڑی بات لگے گی، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے چھوٹی ہے اور آسان بھی ہے، لیکن ہم غفلت برتتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت کو لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ
دین فطرت پر یعنی دین اسلام پر ہی پیدا ہو۔ بس جس فطرت کو لے کر وہ ہمارے گھر آیا ہے اس فطرت کو بچانے کی محنت کرنا ہے۔ مسلمان تو وہ پہلے ہی سے ہے، ماں کے پیٹ سے وہ دین اسلام لے کر آیا ہے، چاہے مشرکوں کے گھر میں پیدا ہو۔ لیکن جب ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے کہ بس جو چیز، جو نعمت، جو دولت اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے اس کو سنبھال لیں اور اس کی حفاظت کر لیں۔ تو اب ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے تو اب اس کو پہلے ہی سے اس دین اسلام والا، ایمان والا جو ہے وہ ماحول دیا جائے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ جس کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، وہ اپنے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر ہی سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو اب ہم اس کے سامنے وہی باتیں کریں جس کا تعلق ایمان سے، تو اس کے دل میں ایمان بیٹھتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم یہاں غفلت کر جاتے ہیں۔ جب مائیں بچوں کو سلاتی ہیں تو سلانے کے لیے کچھ گنگنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب پتہ نہیں کبھی تو مائیں بے معنی لوریاں گاتی ہے اور سلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ جدید مائیں جو ہے وہ گانے گا گا کر اپنی اولاد کو سلاتی ہے، تو بچہ وہی سنتا چلا جاتا ہے اور اس کے صاف ستھرے ذہن پر وہی فلمی گانے جو ہے وہ منقش ہو جاتے ہیں، تو پھر بڑا ہو کر بھی وہ گاتا ہے نہیں۔ ایسے موقع پر ماؤں کو چاہیے کہ یا تو وہ توحید کے جو ترانے ہیں وہ یاد کریں، عمدہ نظمیں ہیں وہ یاد کریں اور وہ گائیں اور وہ بچوں کے سامنے گنگنائیں، اور کچھ نہ آتا ہو تو کم از کم قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ پڑھیں اور پڑھ کر سلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص الفاظ کہیں گے تبھی بچہ سوئے گا، بس گنگنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور بولنے کے قابل ہوا تو اب اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ بولو یہ پپا ہے، یہ ممی ہے، اور پھر دوسری سب چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس کو تھینک یو بولو، ٹاٹا بائے بائے بولو، یہ سب سکھاتے ہیں۔ ارے سب سے پہلے جو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچہ جیسے ہی بولتے سیکھے سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلے وہ اللہ ہونا چاہیے۔ اس کو بلواؤ کہ بیٹا اللہ بولو، دن میں 2-3 مرتبہ اللہ بلواؤ، صبح میں اٹھے تب بھی، رات میں سوئے تب بھی، اور جب کچھ بولنا شروع کر دے اور ٹکڑے ٹکڑے کچھ بولتا ہو تو ہم اس کو کلمہ سکھائیں کہ لا الہ الا اللہ بولے، اور جب وہ کچھ سمجھتا ہو جائے تو اب ہم اس کے معصوم ذہن میں توحید کو ڈالیں۔ ہم اس کو کہیں کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سوالات ہمیں وہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے سامنے ان کی زبان میں ہم بولتے چلے جائیں، بچوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن آنے والا نہیں، ابھی معصوم ہے، تو قبل اس کے کہ غلط باتیں ڈالی جائیں اس سے پہلے ہم ان کے ذہنوں کو مضبوط کر لیں۔ جب زہر پلایا جائے گا اس سے پہلے اینٹی ڈوٹ ان کے ذہن میں چلا جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم ان کے دلوں میں ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے دلوں میں ڈالیں، اور ہم ان کو یہ سکھائیں کہ یہ جو کچھ نعمت اللہ نے دی ہے یہ اللہ ہی کی جانب سے، یہ ہم سکھائیں۔ اور اگر آپ نے 2 یا 3 سال غفلت کر دی اور یہ باتیں نہیں سکھائی اور آپ نے اسکول میں ڈال دیا تو پھر یاد رکھنا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے گیا۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو محمود مدنی کے والد صاحب، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو گاڑی میں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ سائیکل لے کر اپنے اسکول جا رہا ہے، اس نے راستے میں پتھر پڑا ہوا دیکھا تو وہ رک گیا، اترا
اور اس نے اس پتھر کو اٹھا کر راستے کے کنارے پر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، گاڑی رکوائی اور اس بچے کو بلایا اور اس کو مبارکباد دی اور کہا بیٹا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن دوسرے ہی منٹ میں حضرت کا جو شوق تھا وہ اتر گیا۔ اس بچے نے یہ کہا کہ یہ تو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے گاڈ جیسس نے ہم کو اس کی تعلیم دی۔ ایک مسلمان بچہ وہ کام کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کو دوسروں کی جانب منسوب کرتا ہے، حالانکہ اس کو ابھی معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور جیسس کون ہے۔ ہم پہلے ان کو سکھائیں، یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرا جو کام کرنا ہے وہ عمدہ صفات کو ہم ان بچوں میں پیدا کریں، بچپن ہی سے ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور ان کی گفتگو پر نظر رکھیں، ان کو تھوڑا سا بھی موقع نہ دیں کہ وہ جھوٹ بولیں، اگر ان کا جھوٹ پکڑا گیا تنبیہ کریں اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اور اسی طرح سے بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام کرنے کی ہم ان کو جو ہے وہ بچپن ہی سے تعلیم، کوئی بھی آدمی ہم ان کو تعلیم دیں بچوں کو کہ یہ بڑے ہیں اور بڑوں کا ادب احترام کرنا ان کو سکھائیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اسلامی آداب انہیں سکھایا جائے۔ اسلامی آداب کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ ہم ان کو بتائیں۔ بھی کھانے کے آداب کیا ہیں، بھی ہاتھ دھو کر کھانا ہے، اور اسی طرح سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، پینے کے آداب، اسی طرح سے بیت الخلاء جانے کے آداب، اسی طرح سے سونے کے آداب، راستے میں چلنے کے آداب، یہ دین اسلام نے ہمیں سارے آداب سکھائے۔ اب یہی باتیں ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ دوسرے لوگ اپنی جانب منسوب کر لیتے ہیں، تو ہم ان کو یہ سکھائیں کہ یہ ہماری دین کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ دینی تعلیم کا شوق ان میں پیدا کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہم ایک ذمہ داری کے طور پر اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ جتنا اہتمام ہم دوسری تعلیم کا کرتے ہیں، کم از کم اس کا کچھ حصہ تو ہم دینی تعلیم کے پیچھے صرف کریں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے لیے تو بچہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہوتا ہے، اور اس کے کپڑے درست، اس کے بال درست، اور اس کا بستہ وغیرہ سب کچھ درست، لیکن جب مدرسے آتا ہے تو بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ الٹا پاجامہ پہن کر آ جاتا ہے۔ کیوں پوچھا جاتا ہے تو بچہ خود بتاتا ہے کہ میرے ابا بھی سوئے ہیں، امی بھی سوئے ہیں، میں خود اٹھ کر چلا آیا۔ یہ ہماری دینی تعلیم نہیں۔ شوق ہونا چاہیے، سب سے پہلے شوق، اور جب شوق پیدا ہو جائے تو اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ نے بچے کو ایسا پڑھایا تو وہ خود سے کب تک کرے گا، کچھ عرصہ کر کے اس کا شوق مر جاتا ہے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے اسکول کے اندر اگر نمبر آتا ہے آپ انعام دیتے ہو، منع نہیں کرتا دو، لیکن اگر مدرسے کے اندر امتحان میں کامیاب ہو جائے تب بھی آپ انعام دو۔ اور پانچویں نمبر پر بہت اہم چیز کہ بچوں کو برائیوں سے اور برائیوں کے اسباب سے دور کیا جائے۔ آج جو سب سے بڑی برائی ہے وہ موبائل فون اور ٹی وی ہے۔ بچہ اس سے بہت غلط سلط چیزیں سیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل سے دور کرو، اس لیے کہ آج اسکول والے ہی کہتے ہیں کہ موبائل کے اوپر تعلیم ہوگی، تو یہ تو کہنا پہلے تک تو ممکن تھا، شاید اب ممکن نہ ہو، لیکن آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اور میرے سے زیادہ آپ کو نالج ہوگا کہ بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھی جائے۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، باپ اپنے موبائل سے نظر رکھ سکتا ہے کہ اس موبائل پر کیا چل رہا ہے، اس کی فکر کی جائے۔
اور اسی طرح سے گھر میں ٹی وی تو یہ تو اولاً ہونا ہی نہیں چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا جلدی اپنے گھر سے روانہ کریں۔ لیکن بے شرمی کی حد یہاں ہوتی ہے کہ گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، ماں باپ اور بچے سب ساتھ میں بیٹھ کر ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ جو کوئی تنہائی میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بچوں کو بچپن ہی سے بے شرم بنا دیا جاتا ہے، جری بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر، اپنی بہن کے سامنے بیٹھ کر ایسے منظر دیکھیں۔ حد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں ایک بچے کے بارے میں استاد کو شکایت ملی، تو یاد نہیں کر رہا ہے اور صبح میں لیٹ بھی آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ استاد میرے ابا امی روم میں بیٹھ کر 1:30 بجے تک 2 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اب یہ بچہ کیسے حافظ بنے گا، کیسے عالم بنے گا؟ اور ہم کیا ماحول اس کو دے رہے ہیں؟ ہم اس کو صاف ستھرا پاکیزہ ماحول دیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کی خوبیاں باہر آئے، اس کو محنت کرنے کا شوق پیدا۔ اور سب سے اہم ترین چیز 6 نمبر پر ہے کہ ماں باپ اس بچے کے لیے خود ہی قائد بنے اور خود نمونہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے نہیں ہوگا، بچہ سن کر نہیں کرتا ہے بلکہ دیکھ کر کرتا ہے۔ آپ بچے کو کہو کہ نماز پڑھنے جا اور باپ گھر میں بیٹھا ہے، بچہ ایک مرتبہ آ گیا، پھر جب گھر جا کر دیکھا تو باپ ویسے ہی لنگی پہن کر بیٹھا ہے، تو بچہ دوسری نماز میں نہیں جائے گا، اس کو ساتھ میں لے کر آنا پڑے گا۔ آج جو ہمیں مساجد میں شکایت ہوتی ہے کہ بچے شور بہت مچاتے ہیں، بسا اوقات بھگانا پڑتا ہے، اور دل دکھتا ہے کہ بچوں کو اگر ہم مسجد سے بھگا دیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے۔ لیکن ہم نے ایک غلط طریقہ اپنا لیا ہے کہ باپ یا تو آتا ہی نہیں یا کسی دوسری مسجد میں جائے گا، بچے کو کسی دوسری مسجد میں بھیجے گا۔ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ باپ خود بچے کی انگلی پکڑ کر آئے، مسجد میں اس کو ایک جگہ پر بٹھائے اور وہاں نماز پڑھنے کو کہے، تاکید کرے کہ میں تجھے یہیں سے لوں گا، کہیں جانا۔ پھر دیکھو بچہ کیسا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ میرا باپ اسی صف میں کھڑا ہے، دیکھے گا۔ بچے کے ہر ایک چیز میں ایسا نہیں کہ صرف نماز کے لیے، بلکہ ہر ایک چیز میں ہم اس کا خیال رکھیں، بچہ ماں باپ کو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی وہ سیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی اور بچہ دور کھیل رہا ہے۔ تو ماں نے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آ، کچھ دوں۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ کیا کچھ دینے والی ہو یا ایسے ہی بلا رہی ہو؟ تو اس نے مٹھی کھول کر بتایا کہ میرے پاس کھجور ہے، میں دینے والی۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ابھی سے اس کو جھوٹ سکھاتی اور دھوکہ دینے کا سکھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو خود ہی سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنیں، ہم نمونہ بنیں اور ہم رہبر بنیں، تبھی کام چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اصول تو علماء نے بہت کچھ بیان کیے، لیکن خلاصے کے طور پر چند باتیں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔ وآخر